رسولہ الکریم۔ روزہ اسلام کی عبادات میں سے واقعتاً ایک مشکل عبادت ہے، خاص طور پر شدید گرمی کے موسم میں جب دن بھی بہت لمبا ہوتا ہے، 14 گھنٹے کا بسا اوقات دن ہوتا ہے۔ تو یہ روزہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، دکھ پہنچانے کے لیے نہیں، تنگ اور پریشان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کے لیے آسانی کے لیے اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے۔ روزوں کے سیاق میں اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ تو روزے کے فرض کرنے کا مقصد قرآن مجید میں اللہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ اس لیے تم پر فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی اور پرہیزگار بنانا روزہ رکھوانے کا مقصد ہے۔ اور روزے سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، بندہ صبح سے لے کر شام تک شدید گرمی کے موسم میں بھوک اور پیاس ہونے کے باوجود، بھوک بھی لگی ہوتی ہے، پیاس بھی اس کو لگی ہوتی ہے، حلق خشک ہوتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے اس کا، اور اس کے پاس کھانے اور پینے کی حلال اشیاء وافر مقدار میں موجود ہوتی ہیں، اور اس کے پاس ایسی فرصت اور وقت بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ کھانا چاہے، پینا چاہے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکتا سوائے رب العالمین کے، لیکن اس کے باوجود بندہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ایک لقمہ، ایک قطرہ پینے والی چیز کا حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتا، صرف اس وجہ سے کہ میرا رب اس نے مجھے ان حلال چیزوں سے بھی صبح سے لے کر شام تک روکا ہوا ہے۔ اور بندہ اس پر جو ہے نا وہ اپنے نفس پر، خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے، کچلتا ہے، خواہشات کے پیچھے، نفس کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، بلکہ ان کو کچل کر اللہ رب العالمین کے حکم کو مقدم کرتا ہے۔ اصل مقصد یہی ہے کہ جس طرح تو نے اللہ رب العالمین کا حکم مان کر صبح سے لے کر شام تک ان حلال اور پاکیزہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، روک لیا، کنٹرول کر لیا اپنی خواہشات پر، ایسے ہی جن چیزوں کو مالک الملک نے بندوں کے لیے ہمیش کے لیے حرام کیا ہے، ساری زندگی کے لیے جو حرام ہے، ان کو چھڑوانا اصل مقصد ہے۔ اگر بندے نے صبح سے لے کر شام تک بھوک پیاس تو برداشت کی 14 گھنٹے کی، لیکن اس نے جھوٹ نہ چھوڑا، غیبت نہ چھوڑی، چغلی نہ چھوڑی، اس نے الزام تراشی، بہتان بازی نہ چھوڑی، اس نے گالی گلوچ نہ چھوڑا، اس نے سود نہ چھوڑا، اس نے ذخیرہ اندوزی نہ چھوڑی، رشوت کرپشن نہ چھوڑی، ملاوٹ دھوکہ فراڈ نہ چھوڑا، کم ماب تول سے توبہ نہ کی، اس نے جو ہے نا وہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی، رشتہ داروں ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کی، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کی، اس نے جو ہے نا وہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ قطع تعلقی کیے رکھی، اور ہرس، ہوس، لالچ وہ اس کے اندر کوٹ کر بھرا رہا، زنا، بدکاری، بے حیائی، فحاشی، عریانی، اور جو سارا ٹائم جو ہے نا وہ نیٹ پر اور ٹی وی پر لا یعنی بیہودہ فحاشی اور عریانی والی فلمیں، ڈرامے اور پروگرام دیکھتا رہا، اور عورتیں بے پردہ ہوتی رہیں، اور بد چلنی کا انہوں نے نہ چھوڑا، اور جو ہے نا وہ موسیقی کو سننا اس کو ترک نہ کیا کسی بھی، اور اسی طرح یہ تمباکو نوشی، شراب نوشی، ظلم، زیادتی، کرپشن، کوئی یہ سارے کام اگر چلتے رہے روزہ رکھنے کے باوجود، تو پھر روزے کا ایک ٹیڑی پیسے کے برابر بندے کو فائدہ نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا فاقہ ہو جائے گا میرے محترم بھائیو، روزہ نہیں، کیونکہ روزہ اللہ رب العالمین نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ ہم یہ تمام نافرمانیاں، تمام برائیاں، تمام محرمات، تمام گناہ جو اللہ رب العالمین نے اور اس کے نبی نے ہم پر حرام کیے، ہم سب کو پکا چھوڑ دیں۔ اصل مقصود روزہ رکھوانے کا بندے سے یہ ہے۔ یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا، صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس بندے نے جھوٹ کا عمل اور جھوٹ کی بات نہیں چھوڑی، اللہ کو اس کے کھانے اور پینے کے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رب العالمین کو ایسا روزہ چاہیے ہی نہیں۔ اور یہ بھی حدیث ہے بخاری میں، مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اذا کانا صوم یوم احدکم، جب تمہارے ایک شخص کے روزے کا دن ہو تو اس سے کوئی لڑائی کرے، اس سے کوئی گالی گلوچ دے تو وہ کہے فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وہ لڑائی کا جواب لڑائی سے نہ دے، گالی کا جواب گالی سے نہ دے، بلکہ یہ کہے میں صبر کرنے والا ہوں۔ وہ ظلم اور زیادتی کرنے والے سے اعراض کر جائے، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، فرقہ واریت، یہ سارا گند اس سے ہمیشہ کے لیے اپنے دامن کو پاک کر لے۔ روزہ رکھوانے کا مقصد یہ ہے۔ اور پیارے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا ہے، یہ حدیث بھی صحیح سند سے ثابت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رب صائم حظہ من صیامہ الجوع والعطش، کتنے روزے دار ہیں جن کے روزے سے ان کو صرف بھوک اور پیاس ہی ملتی ہے، بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو روزہ رکھوانے کا مقصد میرے محترم بھائیوں، میری بہنوں، مسلمانوں، صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے۔ اللہ نے تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے نہیں ہم پر روزہ فرض کیا، اس لیے فرض کیا ہے لعلکم تتقون، ہماری آنکھیں بھی حرام دیکھنے سے بچ جائیں، کان حرام سننے سے بچ جائیں، زبان حرام بولنے سے بچ جائے، ہاتھ حرام کی طرف بڑھنے سے، کمانے سے، حرام کرنے سے بچ جائیں، ٹانگیں حرام کی طرف چلنے سے بچ جائیں، پیٹ حرام کھانے سے بچ جائے، گھر ہمارا حرام سے پاک ہو جائے اور ہمارا کاروبار حرام سے پاک ہو جائے، ہماری ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے پاک ہو جائے۔ اصل مقصد روزہ رکھوانے کا یہ ہے۔ اللہ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو روزے کا مقصد سمجھنے اور اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔